हेलो फ्रेंड्स, तो वनकम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। तो मैं हूँ इंडिया से प्रिया एंड आप लोग किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज का जो टॉपिक है वो है दुनिया की हकीकत, रियलिटी ऑफ वॉर। डेफिनेटली हम सब कुछ हद तक दुनिया के बारे में जानते हैं, कुछ हद तक नहीं जानते, क्योंकि ये दुनिया जो है ना इतनी ब्रॉड है, इसके बारे में जानना इतना आसान नहीं है। और जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, मॉरलिटी नहीं सीख सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है वो मैंने लिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी के बयान से। तो चलिए हम देखते हैं इसको। इससे पहले गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोग मुझे अपने रिक्वेस्टेड वीडियोज़ के लिंक भेज दिया करिए, ताकि मैं वो रिक्वेस्ट वीडियो जो है जल्दी कंप्लीट कर पाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो जो है उसको देखते हैं। एंड इसके अलावा गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को सपोर्ट करिए, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए। एंड आई नीड 1000 सब्सक्राइबर्स। वहाँ पे मैं आज कम्युनिटी में डालूंगी उसका, तो प्लीज़ जाके वहाँ से मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं कि क्या है इस दुनिया की सच्चाई और कैसे हम इसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स। और मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला सबको बराबर कर देता है। आप देखेंगे कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के अवाइल इंतहाई दुख में गुजरे हैं, लेकिन फिर पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला उनको सुखी रखा है। कई ऐसे हैं कि जो पूरी ज़िंदगी सुखी रहे, लेकिन फिर आजमाइश उनके बुढ़ापे के वक्त में आ गई है, बीमारी की शक्ल में, किसी और शक्ल में। और बाज़ ऐसे हैं कि जिनको पूरी ज़िंदगी गम से इबारत होती है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब आखिरत में आप उनको देखेंगे ना मौजे मारता हुआ, तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से मैंने खुद सुना था कि मेरे गरीब सहाबा मेरे अमीर सहाबा से 40 साल पहले चले जाएंगे। ज़ाहिर है क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उसमें 40 साल तो कुछ भी नहीं है। वो 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन 40 साल आप देख लें कितने ज़्यादा होते हैं सिर्फ गरीब होने। इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर गरीब सहाबा के साथ बैठा करते हैं कि यार चलो चंगे दे लड़ लग जाइए। नांगे पीर नहीं, गरीब सहाबी, दरवेश लोग। तो माल फितना है। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए जखीरा कर लिया, बाकी तो तेरे बुरसा का माल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं। एक वो है कि जो साथ जाता है कब्र के अंदर, 2 बाहर ही रह जाते हैं। उसके अमाल कब्र में साथ जाते हैं, उसके रिश्तेदार और माल बाहर ही रह जाते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो वो तमन्ना करेगा तीसरी भी आ जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। ये ना समझिएगा ये बुजुर्गों वाला है, ये वाकई बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीसें होती हैं जो मैं बयान कर रहा होता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा होता हूँ कि ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक हमारी हालत थी, बाज़ुकात 1 महीना, बाज़ुकात 2, बाज़ुकात 3 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीज़ों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था। वो भी कोई टनो टन नहीं, 2 खजूरें सुबह 2 शाम और 1 मीठा पानी का प्याला सुबह और 1 शाम। हालांकि खैबर के बाद वुसअत मिल गई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फ़कत अडॉप्ट किया हुआ था। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब नबी अलैहिस्सलाम ने ईला किया था 1 महीने के लिए अपनी बीवियों से नाराज़ होकर छत पे शिफ्ट हो गए थे, जो हज़रत उमर उनको मिलने गए थे, आपके जिस्म मुबारक पे चटाई के निशान थे, तो हज़रत उमर रो पड़े, या रसूलल्लाह कैसर किसरा तो दुनिया के मज़े लूट रहे हैं और आप अल्लाह के रसूल हो के ये हालत आपकी। आप फरमाया कि उमर क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि कैसर किसरा दुनिया के मज़े लूटे और हम आखिरत की सादत? ऐ उमर क्या दुनिया की हकीकत अभी भी तुझ पे नहीं खुली? सर नबी अलैहिस्सलाम से इतने सख्त जुमले जिस उमर ने सुने हुए थे ना, वही उमर इस काबिल था कि उसके दौर में रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरती और 1 टका आराम का किसी को न खाने देता, टंड के रखा हुआ था। हजरत उमर के बाद क्या हुआ? मैनेजमेंट कमजोर हो गई है, वजीफों पे लोग लग गए, थींदे थींदे ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अबू बकर और उमर की खिलाफतें खिलाफतें महफूजा हैं और उस्मान अली की खिलाफतें मफतूना हैं। इसलिए नहीं कि वो खुलफा बुरे थे, इसलिए कि उसमें फितने का दौर था, वो स्पेशल प्रोटेक्शन था। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाज़ा उमर है, जब ये दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। वो फितने क्या शुरू हुए? दुनिया की मोहब्बत।
جو بخاری میں حدیث نہیں ہے، وہ جو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا، تو وہ پیچھا کرتے، ابن جوشم، کیا نام تھا اس کا؟ سوراقہ ابن مالک ابن جوشم، وہ پیچھے آیا، اس کا گھوڑا دھس گیا، 2-3 بار ہوا، اس کو یقین ہو گیا، اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں۔ تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سوراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ بڑا مسکرایا، وہ کہنے لگا کسرا دنیا کی سپر پاور، اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا، وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارت سنا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے، تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے، کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو وہ کہا سوراقہ کدھر ہے، پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ، جب چلے تو پھر کہا لا دیا اس نے کہا میں مالک ہوں، ان کا نہیں، نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال میں جمع ہوگا، تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا، یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو سر، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے، یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر۔ تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے، لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری، اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے، اور حضرت ابوبکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے، ان کے دور میں یہ نہیں آئے، اس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا، جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے، کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو وہ میدا کٹا ہوا تھا، نکل جاتا تھا۔ اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک نوجوان آیا، اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، جب وہ جان لگا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تہمت کو ٹخنوں سے اونچا کر، اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے، اور یہ سنت بھی ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں، حضرت عمر نزع کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر وہابی نہیں سن سر، وہ صحابی سن، ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے، اور نزع کے عالم میں تہمت اوپر کروا رہے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور وہاں پہ آ کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، اے امیر المومنین، آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دیں، رومن امپائر گری، قادسیہ، یرموک، مسلمانوں کو فتوحات ملی، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا، میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں۔ یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی، نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی عاجزی تھی، یہ ریالٹی تھی۔ جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے۔ حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا ہے عمر؟ ایک ہی نصیحت انہوں نے کی، ان کا اتق اللہ یا عمر۔ وہ عمر سیریز میں فلمایا انہوں نے، اللہ سے ڈرنا، اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے، اور جب تو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو۔ انہوں نے نہیں کہا میں اشرا مبشرا ہوں، میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا سر، آپ کو نہیں پتا، وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یار اتنا غصہ کیا کر دیا، کوئی بندے مار دیے یونس نے۔ آپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سر اللہ
اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا. پچھلے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کہیں کسی نے بھیجا, تو پھر ہم نے ان کو بھیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں, اللہ کی رحمت سے دھوکہ, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے, وہ تارج می صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں. سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندو, قرآن کا ڈومیننٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے, بلکہ قرآن کا تعارف ہی تذکیر ہے, نصیحت ہے, ڈر سنانا ہے, ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی علیہ السلام فرما دو, مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے. بخاری کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے, آپ رک گئے. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا, عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا, یہ نہیں سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا. سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے, ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا, بہنوں کی جائیداد پہ بھی قبضہ کرے گا, اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے, اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وصیت بدل دو. قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے جاتا ہے وصیت بدلو, اس کو عذاب سے بچاؤ. تو کئی لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے اپنی بہنوں کو واپس کیے ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام, یار وہ آپ کو دے کے گئے, آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے, اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزخ سے رہائی سے عطا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا. تو کتنے بڑے ناہنجار اولاد ہیں آپ. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, بہت بڑی بات ہے. ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑا حق ہے. اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں, پاؤں پکڑے, ان کو کہیں کہ خدا کے لیے بہنوں کو اس طرح نہ کیا کریں. او جی ان کو وہ جناب وہ جیز دے دیا تھا, وہ جیز تو زندگی میں دیا, وہ گفٹ ہے. پرسنلی مجھے جو ہے محمد علی مرزا جو ویڈیوز ہیں نا, جو بیان ہے نا, جو ورڈس ہیں وہ مجھے کافی پسند ہے. میں نے سب سے پہلا جو اسلامک ویڈیو پر ریئیکشن دیا تھا وہ ان کا ہی تھا, اینڈ مجھے ان کے جو ایک ایک الفاظ ہیں نا وہ چیزیں مجھے کافی پرسنلی اچھی لگتی ہیں. کافی کنٹروورسی میں بھی رہتے ہیں آئی تھنک یہ, بٹ ان کے مطلب سچ میں صحیح ہیں کہ دنیا کی یہ سچائی ہے کہ لوگ جو مال ہے نا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, بٹ اس کو کہاں یوز کرنا یہ ان کو پتہ نہیں ہے. اینڈ صحیح ہے, انسان کے اندر جو ڈر ہونا چاہیے نا وہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی ایک دن وہ قہر برسے گا. اگر وہ کچھ غلط کریں گے تو ایٹ لاسٹ جو قہر برسے گا ان کے اوپر ضرور برسے گا. یہ قہر کا ڈر ہونا چاہیے انسان کے اندر, تب وہ جو نیکی کا راستہ, جو اچھائی کا راستہ اس پہ چلے گا, وہ صحیح چیزیں کرے گا. اینڈ ڈیفینیٹلی جو انہوں نے کہا کہ بہت لوگ ہوتا ہے ماں باپ کا جو کمایا ہوا مال ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, اپنی بہنوں کو اس میں کچھ نہیں دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی دینا چاہیے کیونکہ اس نے وہ ماں باپ نے دیا ہے, اس پہ ادھیکار تو آپ کی بہنوں کا بھی ہے. اینڈ یہ سچ میں یہ دنیا کی ریئلٹی ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, صرف پیسہ. تو پیسہ سب کچھ نہیں ہے پر کچھ تو ہے, ایسا کہا جا سکتا ہے. آج کے زمانے میں یہ 21st سینچری چل رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ اچھے کرم کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس وہ ہونا ضروری ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہے گائز, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت. آپ لوگ کہاں سے ہیں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا.